السلام علیکم یا علی مدد محترم قابل احترام ویورز فالورز ایڈوکیٹس پروفیسرز ڈاکٹرز انجینئرز پروفیسرز تمام مخاطب فکر سے میرے دیکھنے اور سننے والے میرے قابل احترام اور بہت ہی معزز سامعین، ملک علی حیدر وسیر ایڈوکیٹ پروفیسر حکیم الحسینی کربلائی چینل پہ موجود ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، ویو کمنٹ کریں، شیئر کریں، فالو کریں۔ بہت شکریہ۔ دعا مانگ لوں۔ دعا ہے محمد و آل محمد کا خالق اللہ کریم باب الحوائج غازی الموالے کا صدقہ مولا ہماری تمام نیک دلی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ مالک اللہ ہمارے گھروں پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ مالک اللہ ہماری رزق میں حلال رزق میں اضافہ، ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں عمرہ و زیارات و حج اور روزہ معصومین کی زواری نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ صدقہ امام زمانہ کا ان کا ظہور ہو اور دنیا میں عدل قائم ہو، اور ایک بار پھر دنیا پہ عدل، امن، سکون، خوشحالی ہو۔ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ ہونا لک فی نوائب کل ہم والمن سے جلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بے نبواتک یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے ولایاتک یا علی یا علی یا علی حاضرکنی فی سبیل اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین علیہ السلام ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا، تمام طاقتیں اس مالک اللہ کے لیے جو میرا اور آپ کا پروردگار ہے، جو محمد و آل محمد کا خالق ہے، جو کائنات کو ان کے تصدق اور طفیل میں خلق کرنے والا، ہم سب کو اس بارگاہ امام مظلوم میں اس آج کے دن اس ویڈیو کو، اس مجلس کو جو دیکھنے اور سننے والے ہیں، اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہم سب کی اس قلیل سی عبادت کو اور اس ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مصائب غازی عباس کی بیان کرنے ہیں، مولا قبول فرمائے۔ آج کا میرا موضوع، آج کی میری مجلس جس بادشاہ کے ذکر پر ہے، وہ خاندان بنو ہاشم میں اس کو ابوالفضل العباس کہا جاتا ہے۔ ابوالفضل العباس میں مطلب سمجھا دوں، مومنین تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے ابوالفضل کہتے ہیں فضل کے مالک کو۔ جہاں فضل ہی فضل ہو، رحمت ہی رحمت ہو، فضل کا مالک ہے عباس۔ باب الحوائج ہے عباس، باب الحوائج کہتے ہیں حاجتوں کے دروازے کو۔ یہ غازی کا جو علم ہے، یہ دروازہ ہے حاجتوں کا۔ یہاں غازی کا واسطہ دو، اللہ بھی پوری کرتا ہے۔ 14 بھی وسیلہ بنتے ہیں، 12 بھی وسیلہ بنتے ہیں، پنجتن پاک بھی وسیلہ بنتے ہیں۔ جناب سیدہ زہرا بھی دستخط ہو کے غازی کے، یہ غازی کے مریدوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو غازی پیارا ہے زہرا کا، دلارا ہے زینب کا، اور آنکھ کا تارا ہے حسین اور حسن کا، اور دل کا ٹکڑا ہے، جلال کی صورت ہے علی بن ابی طالب کی۔ صلوات پڑھ لے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس غازی عباس المولی شہنشاہ کی عظمت اور شان میں کیا بیان کروں کہ جس کو قمر بنی ہاشم کہا گیا ہو، 14 ستاروں کے ہوتے ہوئے، پنجتن پاک کے ہوتے ہوئے،
12 اماموں کے ہوتے ہوئے ہاشمی خاندان میں جہاں ساری چاند ہوں، جہاں ساری روشن ہستیاں ہوں، جہاں سارے ہی نوری وجود ہوں، وہاں پر عباس امام بھی نہ ہو، نبی بھی نہ ہو، حجت بھی نہ ہو، لیکن حجت کا محافظ ہو، حجت کے لشکر کا علم بردار ہو، اور معصومین کو غسل دینے والا عباس، معصومین کو ایک پہرے دینے والا عباس، اس کو قبر بنی ہاشم کہا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان یک زبان، ہر مومن ملائی کی پہچان، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حسینیات زندہ باد، حسینیات زندہ باد، یزیدیات مرد آباد، یزیدیات مرد آباد، محمد و آل محمد کے دشمن پہ لعنت بے شمار، یا امام المنتظر العجل العجل، یا امام المنتظر العجل العجل، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آباد رہے، سلامت رہے جس جس مقام سے، جہاں جہاں سے بھی غازی کے مرید اس مجلس کو سنیں گے ویڈیو کے ذریعے، یہ لبیک کہہ کے میں نے بتایا ہے۔ اسی طرح غازی بھی لبیک یا حسین کہتے تھے۔ جہاں حسین کے قدم ہوتے تھے وہاں غازی اپنی پلکیں بچھاتے تھے، جہاں حسین نے جانا ہوتا تھا وہاں عباس پہرے دے رہے ہوتے تھے۔ حسین بیٹھنا کہاں پہ ہے، حسین نے چلنا کہاں پہ ہے، حسین نے رکنا کہاں پہ ہے، حسین نے قیام کہاں پر کرنا ہے۔ میرا مولا غازی وہاں 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 ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر پل عباس پہرا دے رہا ہوتا تھا حسین کا۔ جیسے نبی کے ساتھ علی تھے، جیسے مصطفیٰ کے ساتھ حیدر کرار تھے، ویسے حسین ابن علی کے ساتھ عباس علمدار تھے۔ صلوات پڑھیے۔ کچھ فضائل کے جملے پڑھ کر میں نے مسائل کی طرف پڑھنا ہے۔ فضائل عباس کے میں کیا بیان کروں کہ عربی میں شعر کی مختلف کیفیات ہے۔ ایک کیفیت ہے شعر کی جسے اسد اللہ، اسد کہا جاتا ہے۔ اب عربی میں اسد کسے کہا جاتا ہے پہلے وہ بیان کر دوں۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، عزاداران امام مظلوم، عربی میں جو شعر اپنی ماں کی آغوش سے، اپنی ماں کی آغوش میں اپنے بدترین دشمن کو سزا دے کر اپنے خالق سے اپنی دلیری کی سند حاصل کرے، اسے اسد کہتے ہیں۔ میں پھر دوبارہ اس کو رپیٹ کر دوں، جو شیر اپنی ماں کی آغوش میں اپنے بدترین منافق ترین دشمن کو سزا دے کر اپنے پروردگار سے، اپنے خالق سے اپنی بہادری کی سند حاصل کر لے، اسے اسد کہتے ہیں۔ میں پھر رپیٹ کر دوں، جو شیر اپنی ماں کی آغوش میں اپنے بدبخت ترین، بدترین، منافق ترین اپنے دور کے ابو جہل کو شکست دے کر، سزا دے کر اپنے خالق سے اپنی دلیری اور بہادری کی سرٹیفکیٹ سند وصول کرے، اسے عربی میں اسد کہتے ہیں۔ یہ ہے اسد، یہ کیفیت ہے شیر کی۔ اب دوسری کیفیت، جو شیر آنکھ اٹھائے اور ماحول کی تقدیر بدل دے، اسے زیغم کہتے ہیں۔ جو شیر، جس شیر کی پہلی گونج سے، جس شیر کی پہلی گونج سے ہوا راستہ بھول جائے، اسے زیغم کہتے ہیں۔ جس شیر کی پہلی گونج سے ہوا راستہ بھول جائے، اسے زیغم کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی۔ آگے بیان کروں، جس شیر کے قدموں کی آہٹ سے، جس شیر کے قدموں کی آہٹ سے پرندے اپنے آشیانوں میں سہم جائیں، اسے غضنفر کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی۔ آباد رہے، جاگ گئے جتنے بھی بہلول مزاج، میزر مزاج، سلمان سرشت، ابو ذر تینت، علی کے ماننے والے مجھے سن رہے ہیں، ان کے مزاج کھل اٹھے ہوں گے۔ میں علموں والا عباس پڑھ رہا ہوں، میں غازی کی شان بیان کر رہا ہوں۔ عباس کیا ہے میں نے یہ بھی بیان کرنا ہے۔ ابھی میں شعروں کی کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ عربی میں شعر کس کس کیفیت کا ہوتا ہے۔ میں نے اسد شعر پڑھا ہے،
میں نے زیغم شعر پڑھا ہے، میں نے غزل پر شعر کی کیفیت بیان کی ہے، اب آگے جو شعر بیان کرنے لگا ہوں، جو شعر آنکھ اٹھائے اور ماحول کی تقدیر بدل دے اسے قصور کہتے ہیں، جو شعر آنکھ اٹھائے اور ماحول کی تقدیر بدل دے اسے قصور کہتے ہیں، جو شعر بلا شرکت غیر حکمرانی کرے اسے قیصر کہتے ہیں، جو شعر بلا شرکت غیر حکمرانی کرے اسے قیصر کہتے ہیں، جو شعر اپنا شکار کر کے دو برابر حصوں میں تقسیم کر کے کاٹ کر خود نہ کھائے بلکہ بھوکے پیاسے جنگلی حیوانات میں رزق بنا کر چھوڑ دے اسے حیدر کہتے ہیں، جو شیر اپنے شکار کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر کے شکار کر کے خود نہ کھائے بلکہ رزق بنا کر بھوکے حیوانات کے لیے چھوڑ دے اسے حیدر کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی۔ اب اتنے شعر تیری سمجھ میں آ گئے کہ کس شعر کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کس شعر کی کیا طبیعت ہوتی ہے، کس شعر کی کیا جرأت اور بہادری ہوتی ہے۔ اب تجھے عباس سمجھاؤں، عباس کس شعر کو کہا جاتا ہے؟ جو شعر اپنے مسکن کے دہانے پر بے نیازی کے ساتھ بیٹھا رہے اور شکار کرنے کے لیے جنگل میں نہ جائے بلکہ شکار اسے تلاش کرتا ہوا اس کے مسکن کے دہانے پر آ کر اس کے قدموں میں سر رکھ کر کہے، دعا مانگے، خالق مجھے اس کا رزق بنا، اسے عباس کہتے ہیں۔ پھر سن لو، جو شیر شکار کرنے کے لیے جنگل میں نہ جائے بلکہ شکار اسے تلاش کرتا ہوا اس کے مسکن کے دہانے پر آ کر اس کے قدموں پہ آ کر خالق سے دعا مانگے کہ خالق مجھے اس کا رزق بنا، اور شیر کو عباس کہتے ہیں۔ جانوروں کی کتاروں کی کتاریں، پرندوں کی کتاروں کی کتاریں اس کے مسکن پر آ کے اس کے آشیانے پہ آ کے یہ دعا مانگے کہ خالق ہمیں اس کا رزق بنا، اور شیر کو عباس کہتے ہیں۔ کتنا نام ہے، کتنا جلال ہے عباس کے نام میں، کتنا روب ہے عباس کے نام میں، کتنا خوف ہے عباس کے نام میں۔ ذرا سوچ، یہ 10ویں محرم کا دن کتنا جلال ہوگا عباس کا، کتنا ڈر ہوگا یزیدیوں پہ عباس کا، جس کے نام میں اتنا جلال ہو، اور اس کی تلوار کے زور میں اور تلوار کی کاٹ میں ہیبت کیوں نہ ہوگی، دشمنوں کی گردنیں کیوں نہ اڑائے گی۔ بہت جلال تھا عباس میں۔ چن لی خیال نے جو ازل سے علی کی عین، نام عباس بیان کر دوں، چن لی خیال نے جو ازل سے علی کی عین، الف الحمد کے الف کا سراپا یہ دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نت کے دل حسین، چن لی خیال نے جو ازل سے علی کی عین، الحمد کے الف کا سراپا یہ دلوں کا چین، بے بعظمت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا یہ دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نت کے دل حسین، ہر لفظ کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ پتہ چلا کیسے عباس بنتا ہے؟ یہ قرآن کی صورتیں اکٹھی کرو، قرآن کے باطن میں سرچ کرو تو عباس بنتا ہے۔ صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خاندان زہرا کی خوشنودی کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اتنی بلند تر صلوات پڑھے کہ زینب و سجاد ہماری مجلس میں آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایک بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عباس کے مصائب میں نے فضائل طور سے پڑھ دیے، اب روتا بھی آ، ماتم بھی کرتا آ، تجھ پہ زہرا راضی ہو۔ ہائے علموں والا عباس، ہائے جواں سال عباس، یہ اتنا علی کے ذہن میں چلا نہیں جتنا سید زادیوں کے ہاتھوں پہ کھیلتا رہا ہے عباس۔ اس کی مصیبت میں کیا بیان کروں کہ سید زادیاں دن میں بھی اسے پیار کرتی تھی، اٹھا کر رکھتی تھی،
اور یہ زمین پر اتنا نہیں چلتا تھا. کبھی کوئی سیدزادی کہتی تھی آج عباس میری آغوش میں ہوگا, کبھی کوئی سیدزادی کہتی تھی آج عباس کو میں اٹھاؤں گی, آج عباس کو میں اٹھاؤں گی. یہ عباس دنیا میں آیا ہے زہرا کی دعا بن کر. جناب سیدہ زہرا اپنے زخمی ہاتھوں سے عباس کے کرتے سیتی گئی ہیں, عباس کے کرتے سیے ہیں. تو جناب زہرا نے صلوات پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عباس کے کرتے سی کر گئی ہے زہرا. اور زینب قمان تھا عباس, زینب کی آن تھا عباس, زینب کا پردے کا محافظ تھا عباس. جب تھوڑا چلنا شروع کیا ہے تو ایک دن اپنی ماں کی حویلی جناب ام البنین کے گھر گیا ہے. تو کیا دیکھا ہے, جناب ام البنین بیٹھی رو رہی تھی. تو عباس نے, چھوٹا سا سن تھا عباس کا, چھوٹے سے سن میں بہت بڑا سوال کیا, کہا اماں ام البنین آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو جناب ام البنین رو کر کہتی ہیں عباس آگے تو چھوٹا تھا میں چپ تھی, عباس تو آگے کم سن تھا میں چپ تھی, عباس اب تو چلنے لگا ہے, اب عباس اب میں رو نہ تو کیا کروں؟ وہ علی کی بیٹیاں ہیں, تو کنیز کا بیٹا ہے, وہ زہرا کی بیٹیاں ہیں, تو کنیز کا بیٹا ہے, تو کہاں گیا تھا؟ عباس کہتا ہے, عباس فرماتے میں بہنوں سے ملنے گیا تھا. بی بی ام البنین کہتی ہیں عباس وہ تیری بہنیں نہیں ہیں, وہ تیری آقا زادیاں ہیں, عباس وہ تیری شہزادیاں ہیں, خبردار انہیں بہنیں مت کہنا, انہیں آقا زادیاں کہنا. عباس نے سر جھکا لیا, عباس رونے لگا, وہ میری آقا زادیاں تھی, وہ میری بہنیں نہیں تھی, میں کنیز کا بیٹا تھا, زہرا کا بیٹا نہیں تھا. عباس رو رہا تھا کہ اتنے میں سارا دن گزر گیا, بی بی زینب سے رہا نہ گیا. بی بی زینب آئی ہے ام البنین کی حویلی میں اور پوچھتی ہے عباس تو آج ہمارے گھر نہیں آیا, ہم سے ملنے نہیں آیا, ہمارا دل ڈوب رہا ہے. تو عباس رو کر کہتے ہیں, ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں بی بی مجھے معاف کر دے, تو آقا زادی ہے, تو علی کی بیٹی ہے, تو زہرا کی بیٹی ہے, میں کنیز زادی کا بیٹا ہوں, مجھے زیب نہیں دیتا میں سیدوں کے گھر میں جاؤں. روتا بھی ماتم بھی کرتا. بی بی تڑپ کے آئی ہے, آگے عباس کو اٹھا کر کہتی ہے عباس تجھے کس نے کہا تو کنیز کا بیٹا ہے؟ عباس تجھے کس نے کہا تو زینب کا بھائی نہیں ہے؟ کہا اماں ام البنین نے کہا ہے. کہا نہیں عباس تو ہمارا بھائی ہے, تو ہمارا بھائی ہے. اٹھا کر لے گئی ہے. بی بی زینب عباس کو اتنا پیار تھا, زینب کلثوم کو عباس کے ساتھ کہ یہ اور اتنا ہی پیار تھا حسین کو عباس کے ساتھ. یہ وہ حسین ہے کہ جب مدینے سے کوچ کیا ہے تو عباس ساتھ, جب مکہ پہنچے ہیں تو عباس آگے, جب کربلا آئے ہیں تو عباس آگے, ہر جگہ ہر مقام پہ عباس آگے ہے, عباس آگے ہے. روتا بھی ماتم بھی کرتا. اجرک من اللہ, اجرک من اللہ, تیرے آنسو مولا عباس قبول کرے. یہ علموں والا عباس, یہ اتنا بڑا عباس, یہ 6.5 فٹ کا عباس جس کا اتنا بڑا قد تھا, اس کی اتنی چھوٹی قبر کیوں ہے؟ آج وہ مصائب تجھے میں پڑھ کے بتاؤں کہ اس کی اتنی چھوٹی قبر کیوں ہے. سب سے بڑا لاشا تھا کربلا کے شہیدوں میں عباس کا, سب سے زیادہ چھوٹا لاشا ملا ہے حسین کو. روتا بھی ماتم بھی کرتا. ہائے عباس, ہائے عباس, ہائے عباس, ہائے قمر بنی ہاشم, ہائے باب الحوائج. روتا بھی ماتم بھی کرتا. عباس کی مجلس, عباس کے مصائب کوئی تھوڑے نہیں. ہم تھوڑا سا بیان کرتے ہیں, وہاں سے مقتل پڑھتے ہیں جہاں سے تم برداشت کر سکو, ورنہ جتنا ظلم جناب عباس پہ ہوا ہے کربلا کے کسی شہید پر اتنا ظلم نہیں ہوا جتنے بدلے عباس سے علی کے لشکر یزید نے لیے ہیں, اتنے کسی اور علی کے بیٹے سے نہیں لیے. روتا بھی ماتم بھی کرتا. یہ وہ عباس 10ویں محرم کا دن ایک ایک کر کے تمام جانثار, تمام شاگرد عباس کے شہید ہو جاتے ہیں. عباس کی آنکھوں کے سامنے اون محمد گرتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. عباس کی آنکھوں کے سامنے علی اکبر کو برچھی لگتی ہے, گھوڑے سے گرتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. عباس کی آنکھوں کے سامنے جناب قاسم گھوڑے سے گرتے ہیں, لاش کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اکیلا رہ گیا تھا عباس. ہر شہید کے جانے سے پہلے حسین کو کہتا تھا ان کو نہ بھیج, مجھے بھیج, انہیں بچا, مجھے لڑا.
अपना लश्कर बचा, मुझे लड़ा, मुझे इजाजत दे, ए आका मुझे इजाजत दे। अब्बास, मुझे अलमे अब्बास की कसम है, मुझे ज़ैनब के पर्दे की कसम है, मुझे हुसैन की मजलूमियत की कसम है, मेरा मौला हुसैन हर शहीद के जाने पर और उस अब्बास के सवाल करने पर यह बात दोहराता था, अब्बास लश्कर लड़ा, तू लश्कर का अलमबरदार है, तू मेरी फौज का सिपा सलार है। अब्बास लश्कर लड़ा, अब्बास लश्कर लड़ा, अब्बास लश्कर लड़ा। अब जब अब्बास आखिरी बार आया है तो क्या कहता है अब्बास, मौला अब कहाँ है वो लश्कर, अब कहाँ है वो अली अकबर, अब कहाँ है वो कासिम, अब कहाँ है वो मोहम्मद। मौला अब हुसैन के कदमों पे हाथ रख के, सर रख के अब्बास इजाजत मांगता है तो हुसैन कहता है अब्बास मैं कैसे इजाजत दूं, अब्बास मैं कैसे इजाजत दूं, अब मेरे जाने से अब मेरी खबर टूट जाएगी, अब मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, अब्बास मैं कैसे जाने दूं, अब्बास मैं कैसे जाने दूं। अब्बास वापस आया, इधर अब्बास अकेला तनहा खड़ा था कि हुसैन की 3.5 साल 4 साल की मासूम सकीना खाली बशकी जालिए आती है और आकर कहती है चचा अब्बास मेरा अली असगर प्यासा है, चचा अब्बास और मेरा अली असगर प्यासा है, 2 घूंट पानी मिल जाए। तो अब्बास रोकर कहता है मैं फरात तेरे खैमे में ला दूं, मैं फरात तेरे कदमों में बिछा दूं। सकीना जरा बाबा से इजाजत ले दे, सकीना जरा बाबा से इजाजत ले दे। जनाब सकीना गई है इमाम हुसैन के पास, इमाम हुसैन से कहा बाबा मेरा अस्कर प्यासा है, जरा चचा अब्बास से कहिए पानी ला दे, जरा चचा अब्बास से कहिए पानी ला दे। हुसैन कहता है सकीना तेरे अस्कर की क्या उम्र है, सकीना कहती है बाबा 6.5 माह का है, 6 माह का है। और अब्बास कहते हैं मेरे अब्बास की क्या उम्र है, हुसैन पूछते हैं मेरे अब्बास की क्या उम्र है, तो सकीना कहती है 32 साल है। तो हुसैन रो कर कहते हैं सकीना कहीं ऐसा ना हो, कोई ऐसा सवाल ना करना, कोई ऐसी इजाजत ना मांगना कि ना तेरा 6 माह का बचे, ना मेरा 32 साल का बचे, ना तेरा 6 माह का बचे, ना मेरा 32 साल का बचे। अजरुकुम अल्लाह, रोता भी आ मौला कबूल करे। ये इतना बड़ा अब्बास, ये इतना बड़ा अलमों वाला शहनशाह जिसका अलम तुम सजाते हो घर पे, अब बताओ कैसे भेजा है सकीना ने अब्बास को। सकीना ने खुद तैयार किया है गाजी को, हर जवान को गाजी ने मक्तल में भेजा है, अली अकबर को गाजी ने मक्तल में भेजा है, अली कासिम को जनाब कासिम को भी मक्तल में गाजी ने भेजा है, जनाब औन मोहम्मद को भी, हर जवान को तैयार करके गाजी भेजते रहे। अब गाजी को जिसने तैयार किया है वो 3.5 साल की छोटी फातिमा तो ज़हरा है, हुसैन की बेटी। हुसैन खड़ा है, पास सकीना है, मशकीज़ा लेकर आई है, अब्बास के गले में पहनाने लगी है। अब्बास झुकता गया, झुकता गया, झुकता गया, इतना झुका है अब्बास कि सकीना के कदमों पे अब्बास के पे हाथ आए हैं और सकीना के कदमों पे हाथ रखकर मदीने की तरफ मुंह करके अब्बास कहता है माँ उम्मुल बरीन गवाह रहना मैंने हुसैन से कैसी वफा की है मैंने हुसैन से कैसी वफा की है। सलामत रहो, आबाद रहो, जहां जिस मकाम से सुन रहे हो। ये जुमला कहना था। अब्बास के गले में सकीना ने मशकीज़ा पहनाया, अब्बास को नेज़ा हुसैन ने दिया और ये कहा जा अब्बास तूने इस सहरा में मेरी सकीना का हया किया है, मैं वादा करता हूँ क़यामत तक जब तक ये अलम शियों के घरों पर लहराते रहेंगे तेरा अब्बास का हाथ इन अलम पे सजता रहेगा, इन अलमों पे तेरा अब्बास का हाथ सजता रहेगा। आबाद रहो, रोते भी आओ, मातम भी करते आओ। हुसैन से इजाज़त लेकर अब्बास चला कि खैमों से आवाज़ आई कि जनाब आलिया अब्बास से मिलना चाहती हैं। आलिया को पता था कि आखिरी मुलाकात है। अब्बास का घोड़ा जनाब ज़ैनब आलिया के खैमे के बाहर गया। अब्बास उतर कर घोड़े से नीचे उतरे। ज़ैनब आलिया ने कहा खैमे में आ अब्बास। अब्बास कांपते बदन के साथ बहन के खैमे में गया। ज़ैनब ने खैमे का पर्दा गिराया।
और ज़ैनब रो कर पूछती है, अब्बास तुझे बचपन में चलना किसे सिखाया था, आज मुझे इस सवाल का जवाब दे। अब्बास रो कर कहता है, बीबी मुझे आपने चलना सिखाया है, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है। ज़ैनब ने कहा, अच्छा अब्बास मैंने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, आज तू भी मुझे कुछ सिखा। अब्बास कहता है, बीबी मेरी क्या मजाल, मैं कौन होता हूँ अली की बेटी को कुछ सिखाऊं। बीबी कहती है, अब्बास मुझे ये बता, अब्बास मुझे बता कि शराबी के दरबार में कैसे खड़े होना है। अब्बास शराबी से गुफ्तगू कैसे करनी है। अब्बास आज 10 मुहर्रम का दिन है, ये बता कल हाथों में रस्सियां कैसे पहननी है। अब्बास कूफा व शाम के दरबार बाजारों में चलना कैसे है। अब्बास पत्थर कैसे खाने हैं। अब्बास सज्जाद को कैसे संभालना है। अब्बास पहरे कैसे देने हैं। अब्बास जमीन पर बैठ गया, रोने लगा है। अब्बास सर पे मिट्टी डाल के अब्बास कहता है, ओ मेरी आकाज़ादी मुझसे रस्सियां पहनना ना पूछ, मुझे इजाजत लेके दे, ये जंग खत्म ना कर दूं तो अब्बास ना कहना। रोता भी आ, मातम भी करता चला है। अब्बास बरामदगी हुई अब्बास की खैमों से, ये अब्बास नहीं था, हर बीबी के खैमे में गया है अब्बास, और 80 के करीब रवायत कहती है बीबियां अब्बास को घेरा डाले थी। कोई मातम कर रही थी, कोई पर्दे को याद कर रही थी, कोई बैन कर रही थी, कोई हाय हिजाब, कोई हाय अब्बास, कोई हाय गाजी, कोई हाय बाबुल हवाइज। मातम कर रही थी बीबियां, पर्दे का मातम, पर्दे का जनाजा निकल रहा था, पर्दे का मुहाफिज निकल रहा था। अब्बास गया है, हुसैन से इजाजत तलब की है। अब्बास ने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया है कि पीछे से हुसैन की आवाज आई है, ए भाई जरा रुकना। पीछे मुड़ कर देखा तो क्या था, 57 साल का बूढ़ा हुसैन, पाँव में नालैन नहीं, सर पे इमामा नहीं, और भागता चला आ रहा है, भागता चला आ रहा है। हुसैन करीब आया है अब्बास के। अब्बास से कहता है, भाई जरा घोड़े से उतर। घोड़े से उतरा है अब्बास, घोड़े से उतर कर कहता है हुसैन, अब्बास भैया जरा मेरे गले में बाहें डाल दे, पल दो भर का मेहमान है। अब्बास ने हुसैन के गले में बाहें डाली। अब्बास ने अब हुसैन के गले में बाहें डाली और हुसैन को गले मिला है और रुखसत हुआ है अब्बास। अब क्या देख मंजर है। हुसैन कहता है अपने 3.5 साल की बेटी सकीना से, सकीना बेटा सुबह से लेकर शाम तक हुसैन ने हर एक शहीद की दास्तां मुझे बताई है। हुसैन मेरा भाई चला गया है, मेरी आंखों की बनाई जा रही है, मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा है, जरा मक्तल का मंजर मुझे बताना। अब्बास कहाँ कैसे गया, कैसे लड़ा, क्या हुआ अब्बास के साथ। सकीना के सर में अब्बास हुसैन इब्ने अली ने खाक डाल दी, अपने सर में खाक डाल दी। एक बुलंद टीले पे खड़ा हुआ है अब हुसैन, पास सकीना है। सकीना बता रही है, बाबा मेरा चाचा जा रहा है घोड़े पर, मरहबा। अब्बास हुसैन कहता है, बाबा चाचा अब्बास फौजों को काटता हुआ दरिया फरात की तरफ बढ़ रहा है, मरहबा या अब्बास। हुसैन कहता है। अब सकीना क्या बयान करती है, बीबी सकीना कहती, बाबा हुसैन मेरा चचा अब्बास नहर फरात पे पहुंच गया है। हुसैन कहते हैं, मरहबा या अब्बास। बाबा मैना कहती थी चचा ने मशकीज़ा भर लिया है, चचा पानी लेकर आएंगे। अब हुसैन मातम कर रहा है, कह रहा है, दुआ कर सकीना अब्बास खैमों तक पहुंच जाए, दुआ कर सकीना अब्बास खैमों तक पहुंच जाए। इधर अब्बास ने अपने आगे लश्कर यजीद था, लाखों की तादाद में, इन्होंने तीन कतारें बना ली थी कि अब्बास खैमों तक पानी ना लेकर जाए। अब्बास ने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, अशल को दौड़ लगाया, दौड़ाया, लगामें खींची, एक बुलंद जस्त ली है और इनकी तीनों की 3 कतारें और 3 जो सफ़े बांधी थी, इनको तोड़कर अब्बास का घोड़ा आगे पहुंच गया। इधर लश्कर में उमर इब्ने साद ने ये वबीला किया, जल्दी करो अब्बास को घेरा तंग करो, ये ना हो कि पानी खैमों तक पहुंच जाए। इन्होंने घोड़े दौड़ाने शुरू किए, अब्बास का घोड़ा दौड़ता जा रहा था। सकीना बता रही थी मेरे चचा का अब्बास का घोड़ा खैमों में आ रहा है। इधर यकदम सकीना गिर पड़ी। हुसैन कहते हैं, सकीना क्या हुआ। सकीना ने सर में मिट्टी डालकर कहा, बाबा चचा अब्बास को फौजों ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब सकीना रोकर कहती है, बाबा चचा अब्बास का दाया बाजू कट गया है। हुसैन अजरुकुमुल्लाह। हुसैन की आंखों में आंसू, हुसैन रोता है, मातम करता है, सर में मिट्टी डालता है, हाय अब्बास, हाय अब्बास। अब सकीना कहती है,
چچا عباس کا دوسرا بازو کٹ گیا ہے. حسین ماتم کرتا ہے. ماتم عباس. حسین نے مشک کو درمیان میں رکھ لیا. عباس نے مشک کو درمیان میں رکھ لیا. اپنے منہ میں گھوڑے کی دانتوں سے گھوڑے کی رکابوں کو کھینچنا اور گھوڑا دوڑانا شروع کیا. ادھر ایک تیر آیا. عباس کی بائیں آنکھ میں لگا ہے. عباس کی بائیں آنکھ میں تیر لگا. اب ادھر سے ایک ظالم نے اس ظلم کا گرز مارا ہے. عباس کا سر چکرا گیا. عباس گھوڑے سے گرے اور مشکیزے میں تیر لگا. مشک بہ گئی. عباس کی امید ٹوٹ گئی. حسین زمین پر بیٹھا ہے. سکینہ زمین پر بیٹھی ہے اور کہتی ہے سکینہ حسین سے بابا تیرا بھی نہیں بچے گا, میرا بھی نہیں بچے گا, تیرا بھی مارا گیا, میرا بھی مارا جائے گا. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. حسین گئے ہیں, پاؤں میں نالین نہیں ہے. عباس کی لاش پہ مقتل کی تاریخ کہتی ہے ابھی حسین پہنچے نہیں تھے. عباس جب گھوڑے سے گرے ہیں, ذرا یہ گرنا میں بیان نہیں کر سکتا. جس کے بازو ہوں گے وہ تو سہارا لے لے گا, اور جس کے بازو ہی کٹ جائے اور آنکھ میں تیر لگا ہو وہ کیسے گرے گا. عباس گرا ہے اور کمر کے بل گرا ہے عباس, اور گھٹنوں میں, ان دو گھٹنوں میں, زانوں میں تیر کو لے کر تیر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا عباس کہ حسین آئے ہیں. حسین کو دیکھ کر عباس نے اپنا سر زمین پر پٹکنا شروع کیا, پشت کی جانب پٹکنا شروع کیا. السلام علیکہ یا ابا الفضل حسین, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین. اے حسین, اے میرے سردار, تجھ پہ میرا سلام. مولا معاف کرنا, بازو ساتھ نہیں ورنہ ہاتھوں سے سلام کرتا, قدم بوسی کرتا. مولا سر زمین پر پٹک رہا ہوں, کربلا کی ریت پر پٹک رہا ہوں. مولا غلام کا سلام ہو, مولا غلام کو معاف کر دینا. مولا پانی نہیں لا سکا, مولا سکینہ سے کیا وعدہ پورا نہیں کر سکا. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, ولعن اللہ علی قوم الظالمین.